میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ میاں وہی باتیں ذکر کرے گا جو اللہ کو پسند ہوں گی۔ لقمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے کو بٹھایا اور بچے کو بٹھا کے نصیحت کرنے لگے، بیٹا یہ کام کیا کرو، یہ کام نہ کیا کرو۔ تو ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں، اورنگی ٹاؤن والے بھی ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ دیکھو آپ کے پاس اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کے رسول کی نصیحت ہے، اس پہ اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کے مقابلے میں شیطان ہے، پھر کس کی مان کے چلو گے؟ دو ہی راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ اور ایک رحمان کا راستہ۔ آج ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو، شہرت کو، عزت کو، پیسے کو، دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا ہے۔ آپ میں سے بھی اکثر لوگ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کیا ہے؟ روکھڑا، پیسہ زیادہ ہے، اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں نا۔ تو بھائی یہ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو، تھوڑی 10 15 20 سال کے بعد مجھے یہ بتاؤ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بچیاں بیان سن رہی ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ایک ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوا ہوں گا؟ میرا یہ خیال ہے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ لیٹے ہوئے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ہم کہاں ہوں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے، اور لیٹے ہوئے بھی بستر پہ نہیں، مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو کہاں گئی وہ دولت؟ کہاں گئی وہ عزت؟ کہاں گئی وہ شہرت؟ اس ترقی کے بعد بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے۔ آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے بھی ریکارڈ بھی کروایا ہے، کہ معذور بچہ ہے عورت کے پیٹ میں۔ ڈاکٹروں نے کہا بچہ کیا ہے؟ معذور ہے، پیدا ہوگا زندگی بھر معذوری میں گزارے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا، ساری زندگی اس کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی۔ اب خاتون نے کہا بھائی ایسا بچہ ہم ضائع کرا سکتے ہیں جو بیچارہ آپ خود بوجھ بنے گا معاشرے پر؟ تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب 4 مہینے کا حمل ٹھہر جائے، بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے، اگر بتاؤ ایک بچہ معذور پیدا ہوا تو کیا آپ کو اس کو قتل کر سکتے ہو کہ معذور ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی نابینا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ آج تو کتنے سارے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے نا تو پیدا کیوں ہوا؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو مار دیں اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا۔ اب میں وہ جلدی جلدی نصیحتیں پڑھ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے ہم سب نے ان تمام نصیحتوں پہ پابندی سے عمل کرنا ہے۔ پہلی نصیحت، انشکر للہ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یعنی ہم نے پہلے لقمان کو نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہر کام میں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ ہمیں بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ نے بہت ساری خوشیاں بھی تو دی ہیں نا۔ آپ خوشیوں کو نہیں دیکھ رہے، آپ کس کو دیکھ رہے ہو؟ پریشانی۔ ایک بزرگ تھے غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، یہ مولانا عاشق الہی صاحب، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کا یہ معمول تھا جب بھی رات سونے کے لیے لیٹتے نا، ہم تو کیا اپنے غموں کو لے کے سوچتے ہیں نا، یار آج یہ بھی نہیں ہوا، اور یہ یار ٹماٹر پورے اتنے ہی رہ گئے، بکے بھی نہیں، اور آج میں بے روزگار اور ان کے بچے ماموں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ٹینشنیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا۔ جو اہل اللہ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ سوچ کے سوتے ہیں۔ وہ کہتے تھے میرے بچے ماشاءاللہ آج بیماریوں سے محفوظ ہیں، گھر میں راشن ہے الحمدللہ، کل کا کھانا میرے گھر میں بس ایک دن کا بھی ہے نا تو شکر کہ یار کل کا ہے، پرسوں کا دیکھا جائے گا۔ تو روزانہ معمول بنائیں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو سوچنا ہے۔ ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، شکر کرو۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے نا، پھر بھی بولو یار اللہ کا دیا کیا ہے؟ بہت کچھ ہے، کم از کم شکل پہ رونق آ جائے گی۔ اب کتنے پیسے ہوتے ہیں، جب بھی ملو کیا ہے یار پیسے ہی نہیں ہے،
पैसे ही नहीं। तो मैं कहता हूँ क्या नाश्ता नहीं किया था? नाश्ता तो किया था। सोने के लिए ठिकाना है? हाँ ठिकाना तो क्या करेगा भाई? यही तो बुनियादी जरूरत है। नबी ने फरमाया जिसको 2 वक्त की रोटी मिल गई, सर छुपाने की जगह मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज, तो ऐसे जैसे अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट के इसके कदमों में डाल दी। अब बाकी सारी ग्रेवियां हैं, ग्रेवी पे कम थोड़ी होता है। होटल में गए, खाना मंगवाया, पैसे दिए, मिल गया। अब होटल वाला कभी ग्रेवी डाल देता है, कभी नहीं डालता। ग्रेवी पे कम थोड़ी होता है। समझते हो कि नहीं समझते? दूसरा काम क्या करना है? अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफरा फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। दूसरी नसीहत, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। आज से अज़म करो, हम सिर्फ या अल्लाह मदद, इसके अलावा कोई और नारा काबिल कबूल नहीं है। या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आदम मदद, या अली मदद, या हुसैन मदद, हम इन नारों के कायल नहीं है। जो लगाता है उसको लगाने दो, फिर कवारियत मत फैलाओ, अपनी राय दूसरे पे थोपो मत। अपने आप को वाजे करो कि आप किधर खड़े हो, बस। ये नहीं कि जा जाके, आजकल मसला पता है क्या है? खुद अमल करेगा नहीं, दूसरों को छेड़ना शुरू कर देगा। उससे लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। भाई तू, मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपने ये काम नहीं करना। जो कर रहा है उसको करने दो, वो पुलिस जाने वो जाने, आपका काम थोड़ी है। कल एक साहब ने पूछा, मैं दफ्तरों में जब भी किसी को नसीहत करता हूं मानता ही नहीं। मैंने कहा तू उनका बाप है जो हर वक्त नसीहतें करता रहता है बैठ के? है भाई, उनका बाप है। तू दफ्तर में जॉब के लिए गया, अपना काम कर, पतली गली से निकल बैठ के। नसीहत करना है तबलीगी जमात में जा भाई, एक तरीका है प्रॉपर, उसमें जाके करो। खामखा में खलीफा बनने की कोशिश मत करो। तो हाँ, मोहब्बत से जहां मौका मिले और उम्मीद हो कि कोई मान लेगा, फिर नसीहत जरूर करनी चाहिए। बेमौका हर एक को समझाना शुरू कर देना। तो ला तुशरिक बिल्लाह, पहला काम क्या करना है? शिर्क नहीं करना। मज़ारों पे बोलो नहीं जाना। हाजतें मस्जिदों में पूरी होती हैं। वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सजदा गाहें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। ये आयत बीच में लिखी होती है, और या अल्लाह मदद के साथ उधर या रसूलुल्लाह मदद लिखा होता है। आयत लिखी है कि अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो, उधर ही पुकार रहे हो उस आयत के आखिर में। कितना बड़ा जुर्म है या नहीं है? और शिर्क से मिलता जुलता एक अमल, शिर्क नहीं है लेकिन शिर्क की बू है उसमें, वो है रूहानी आमिलों के पास जाना। अल्लाह को तवक्कुल पसंद है, किस पर? अपनी जात। तवहुम परस्ती अल्लाह को पसंद नहीं है। रूहानी आमिलों को छोड़ दो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, रायवंड के मुकीमीन हो, साल लगे हुए हो। मैंने बहुत इन लोगों को परखा है, ये बड़े फ्रॉडी होते हैं, झूठ बोलते हैं। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ मस्जिद के मिंबर पे बैठ के अगर बात कर रहा हूं तो कुछ तो पीछे दम होगा ना। ये बड़े फ्रॉडी होते हैं, इन्हें बड़े बड़े उलमा को उल्लू बनाते हैं। ये मैंने बड़े बड़े उलमा को, नाम नहीं लूंगा, उन उलमा की बेदबी होगी, उन उलमा को मैंने देखा है कि रूहानी आमिल उल्लू बनाते हैं। मत जाओ। कोई कह रहा है ना मैंने इमाम हरम का इलाज किया, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। चाहे इमाम हरम उससे इलाज करा भी रहे हो, समझ लो इसने इमाम हरम को बेवकूफ बना दिया। मत जाओ इन रूहानी आमिलों के बाद। जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में मत पड़ो। किसी पे जिन आ गया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ो। बीवी पे जिन आ गया, खुद ही निमटेगा, वो खुद ही निमटेगा, भुगतेगा, पछताएगा, भागेगा। क्योंकि बीवी पे जिन नहीं आ सकता, बीवी जिन पे आती है। हकीकत है, जब आप उस पे को काबू में नहीं रख सके तो जिन तुमसे ताकतवर थोड़ी है भाई। एक आदमी को आके बताया कि मेरी बीवी पे जिन आया, उसने खुद ही भुगतेगा। एक आदमी को किसी ने आके बताया कि तेरी बीवी पे जिन आ गया है, उसने कहा भुगतेगा खुद ही। पंगा खुद लिया उसने। अभी कराची में तूफान का खतरा था ना, खतरा नहीं था बहुत ज्यादा, तो किसी ने कहा कि अपनी बीवी को छत पे भेज दो, तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है, तूफान का कौन मुकाबला करे। तो छोड़ दो इन चक्रों में, मत जाओ रूहानी आमिल के पास, तावीज गंडों में मत पड़ो। सऊदी अरब में किसी पे जिन नहीं आता, क्योंकि मानते ही नहीं है रूहानी टोपी ड्रामो। पाबंदी है, कोई रूहानी इलाज सऊदी में शुरू करे, हुकूमत उठा के जेल में बंद कर देती है, लिहाजा वहां जिन्नात ही गायब हो गए। शारजा में एक पठान मेरा दोस्त 15 साल रहा, कह रहे मैंने एक जिन नहीं देखा। गांव में आया हूं तो हर दूसरे पे जिन चढ़ा हुआ है। मैंने कहा इसलिए कि रूहानी आमिल बहुत है वहां पे। दुबई में जिन नहीं है, शारजा में जिन नहीं, और अब पाकिस्तानी जाने लगे हैं इलाज कराने के लिए अरबों का। अब वहां भी चुड़ैलें आएंगी। मैंने बहुत देखा है भाई, मेरे सामने ना बताया करो वो नेक भाई, नेक भी इसमें ऐसे हैं, बुरे भी ऐसे हैं। मत करो इन चक्रों में, मत पड़ो। मैं इन आमिलों को चैलेंज करता हूं, किसी के बाप में दम में एक जिन मेरे सामने लेकर आए यार, कुछ भी नहीं है। ये नफ्सियाती तखय्युलाती दुनिया है, इसमें उल्लू बनाते हैं। हाँ, कुछ आमिल नेक होते हैं, ये मैं मानता हूं, वो बुरे नहीं होते, लेकिन अमलियात कर करके उनकी खोपड़ी आउट हो चुकी होती है। नेक होते हैं वो,
میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو واقعی نیک ہیں, بزرگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ چلے ولے کاٹے جس سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ ہو گئی. ہو سکتا ہے نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جنات, حالانکہ ہوتے نہیں ہیں وہاں. وہ واقعی وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ 2 جن ہیں, وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے عملیات کیے ہوتے ہیں, چلے ولے ان کے اوپر کا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہوتا ہے, آؤٹ. آپ تو نارمل ہو, آپ نے تھوڑی وہ چلے کاٹنے ہیں, آپ تو صبح اپنے نماز کے لیے اٹھتے ہو, اور ملازمت جو نارمل زندگی جس کی ہوتی ہے نا, اس کی اوپر کی کھوپڑی کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتی. اس سے مت پڑو ان چکروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ توکل کرو اللہ پہ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, کوئی انہوں نے تعویذ باندھا تھا. تعویذ کو میں حرام نہیں کہتا, جائز سمجھتا ہوں, بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو, شرکیہ تعویذ نہ ہو. حرام نہیں ہے تعویذ, میں آپ کو توکل سکھا رہا ہوں کہ مت پڑو ان چکروں میں. جو تعویذ گنڈوں میں پڑتا ہے, میں نے کبھی اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اس کے فلیتے پلیتے, ایک تعویذ یہاں آئے گا, ایک ادھر آئے گا, اس کے ایک انگوٹھے میں دھاگا, آگے کہاں کہاں اس کے دھاگے, اور یہ زندگی اس کی فلیتوں میں گزرے گی. میرے اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی, مجھے اتنے گھر دیے, تو مسائل ہوں گے نا ہمارے ساتھ بھی. کبھی نہیں فلیتے پلیتے اور ان چکروں میں. ہمارے حضرت تو فلیتوں کو پلیتا بولتے تھے, اصل میں لفظ ہے فتیلہ. دھاگا کو نا جو تعویذوں میں باندھے جاتے ہیں, اصل لفظ ہے فتیلہ. ہمارے حضرت کہتے ہیں اس کو بگاڑو تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت آئے. تو فتیلہ کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا, حضرت نے بنا دیا پلیتا. عربوں کو دیکھو یار, کوئی تعویذ نہیں ہوتا, ان کے سارے مسئلے, پیٹرول بھی وہاں سے نکل رہا ہے, صحیح ہے نا, بچے بھی ان کے خوبصورت صحت مند. ہمارے ہاں اور غریب علاقوں میں زیادہ یہ مسئلہ. ہر دوسرے گھر میں کوئی جن آیا ہوا ہے, کچھ ساس نے بھوت چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر, اس نے نند نے جادو کیا ہوا ہے, اس کے ماموں نے یہ کیا ہوا ہے, اس کی بہو نے یہ کیا ہوا ہے. تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یار. میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, فوراً ساس نے, عامل فوراً بولے گا ساس نے کیا ہے. ہو رہے ہیں, سوکن نے کروایا ہے, اور بدگمان کرتے ہیں اور لڑائیاں دلواتے ہیں. جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بھائی, کہیں محبتیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی. اس جھگڑے کی وجہ کو سوچو. عورت بد اخلاق ہے تو جھگڑے ہوں گے, مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو جھگڑے ہوں گے. ہم ڈالتے تھے جن کے اوپر, سارا کیس ہی کیا ہو گیا, جو مجرم ہے اس کو سزا ہی نہیں ملتی, سارا کیس اس کے اوپر چلا گیا. میرے پاس ایک شخص آیا کہ میرے لاکر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں, اتنا مضبوط لاکر ہے اور ڈیجیٹل ہے, اور تو میرے گھر میں تو کوئی چور ہے نہیں, جن لے, میں نے کسی سے پوچھوایا کریں جن لے کے جا رہا ہے. میں نے کہا جن کا باپ بھی لاکر سے چوری کرتا ہوتا ہے نا تو میزان بینک پہ ٹاکا ڈالتا سب سے پہلے, وہ تیرے گھر میں کیوں آتا, وہ کیا ضرورت ہے, اسٹیٹ بینک جاتا, سارا نظام برباد ہو جاتا. میں نے کہا گھر کا چور ہے, گھر کا چور ہے. کہہ رہے نہیں بھائی, میں نے جس سے بھی پتہ چلوایا وہ تو تبلیغی ہیں, انہوں نے تو بولا بھائی یہ عملیات, یہ جن ہے یہ جو. میں نے کہا میرے بھائی, کہہ رہے میری بیوی اور بیٹا ہی گھر میں رہتے. میں نے کہا دونوں میں سے ایک چور ہے, یہ بتا دوں میں. پتہ چلا پھر بیٹا نکلا, حالانکہ وہ نیک تھا بیٹا. اب وہ جن چڑیل بھوت میں چکر میں پڑے رہتے تو وہ پکڑا جاتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا, کہیں نکلے گا کہیں سے. انگریز انویسٹیگیشن کرتا ہے, اس میں جن چڑیل بھوت کو کہیں بھی بیچ میں, کوئی بھی دنیا میں ایجنسی جب کسی جرم کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اس میں جنات کو لفٹ نہیں کراتی, تبھی مجرم پکڑے جاتے ہیں کہ دھماکہ کس نے کروایا. اگر جن چڑیلوں کو ہم اتنا لفٹ کرانا شروع کر دیں پھر تو بھائی جن نے کرایا ہے, کس نے کرایا ہے, کیس ہی ختم. تو ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں دیکھو ساس کی غلطی ہے, بہو کی غلطی ہے, اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کوئی آپس میں ہے ان کے ساتھ, کوئی مسئلہ ان کے ساتھ, دیکھو کون غلط ہے. میں مانتا ہوں جنات بھی ہوتے ہیں, اگر کسی پر سچی مچی میں بھی جن آ گیا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے دی ہمیں, آیت الکرسی دی, بس وہ پڑھ کے دم کرو. زیادہ زیادہ مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, نیک آدمی ہے بھائی, اس کے دم میں اللہ نے اثر زیادہ رکھا ہے, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. اگر تم عاملوں کے پاس گئے نا تو آج تم پہ جن آ رہا ہے, کل تمہارے ماموں پہ آئے گا, پرسوں پھپھو پہ آئے گا, پرسوں خالہ پہ آئے گا, زندگی برباد. اور یہ نہ کہا کرو وہ بزرگ مفتی ہیں, وہ مفتی عامل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مفتیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ روحانی علاج کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, مفتیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا. دیکھو یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نہ دین کا علم ان کے پاس, نہ کوئی کاروبار, نہ دنیا کا علم, اب وہ ہوتے ہیں بالکل فارغ. اب پیسے کہاں سے کمائیں, تو بہترین ذریعہ ہے چڑیل اور بھوت بھگانا شروع کر دو, اور مسمرزم کرتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تیسری بات, لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, لا تشرک باللہ ومن یشرک باللہ, کیا ہے آیت, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کبھی نہیں کرنا, مزاروں پہ کبھی بھی نہیں جانا, کوئی مصیبت ہو کس کو پکارنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ. ان وظائف کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے. جب بھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو, اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی زبان میں مانگ لو. اللہ کو یہ ادا پسند ہے, وہ مانگتے نہیں ہیں. وہ کسی نے یہ بتا دیا اتنی دفعہ یہ والا پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو, اتنی دفعہ پڑھو, تو جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہوتی. آگے
لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ دو باتوں پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور خواتین میں یہ چڑیل بھوت کا جو ہے نا دماغ میں ان کے زیادہ ہے، یہ زیادہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں، وہ ان کو، اور خواتین کو تو روکو میرے بھائی، میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے، آپ کی بیوی عامل کے پاس گئی، اس کے بعد اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ان کی عورتوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے عاملوں کی، بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں ایک نمبر کے، بہت بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں۔ میں نے بہت لوگ پھسلتے ہوئے دیکھے کہ یار میری بیگم کو کسی فلانے بزرگ کے، وہ بزرگ نہیں ہوتا، وہ بزرگ کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے، لے گیا اور میری بیگم بزرگ ہی پہ لٹو ہو گئی۔ بہت کیسز ہیں، اور کہہ رہے ہیں چھوڑ نہیں رہی اس کو۔ بہت مسائل ہیں، مت بھیجو اپنی عورتوں کو کسی عامل کے پاس، چاہے یوٹیوب پہ آ رہا ہو چاہے کہیں بھی ہو۔ ایسے ایک خاتون کا بھی پتہ چلا، وہ اچھی بڑی ڈاکٹر ہیں، یوٹیوب پہ پنڈی، یوٹیوب پہ کس بزرگ کو دیکھا وہ عملیات بتاتے ہیں تو پنڈی آ رہی ہیں۔ میں نے اس کے میاں کو بولا بچا لے بھائی، میں نے بول دیا بعد میں ایسا نہ ہو ماموں کا کوئی کیس ہو جائے، کوئی بچے ماموں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بچا لے اس کو۔ بہت سختی سے میں نے کہا۔ تو لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم علیم، لظلم عظیم، ووصینا الانسان بوالدیہ۔ دوسری نصیحت، ماں باپ۔ آپ کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ۔ آج گرل فرینڈ کو دل دیا جا رہا ہے، اس پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں۔ ماں جس نے جنا، جس نے آپ کے لیے مصیبتیں اٹھائیں، اس کے سامنے اولاد چیختی چلاتی ہے، باپ کے سامنے چیختے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ ہمارے لیے سب سے بڑا حق اللہ کے بعد اور رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین۔ حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، ایک پہاڑ پہ سے پتھر گرا اور پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا۔ سب نے کہا یار کوئی اللہ سے، کوئی ہم نے اچھی نیکی کا کام کیا ہو تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ اس نیکی کے وسیلے سے اللہ ہماری مصیبت دور کر دے۔ تو ایک نے دعا مانگی، اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، جب بھی دودھ لے کر آتا سب سے پہلے اپنے والدین کو، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ کی آنکھ لگ چکی تھی، سو چکے تھے، میں ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے رات کو کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، اور اگر ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو پلا دیا تو ہو سکتا ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں، بے اکرامی ہوگی۔ پوری رات سر کے کنارے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ ہے ایسی خدمت کا جذبہ آج؟ صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اللہ اگر میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو آج جس مصیبت میں ہوں تو وہ مصیبت مجھ سے دور کر دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ جس غار میں بند ہو گئے تھے نا، بھوکے پیاسے مرنا تھا، وہ غار کا پتھر اللہ نے اپنی قدرت سے لڑکا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے ان کے لیے، آخرت میں اجر بعد میں ملے گا، دنیا میں پہلے ملے گا، اللہ اس سے مصیبتوں کو ٹالے گا۔ تو ماں باپ کے معاملے کو ہلکا مت سمجھو۔ تیسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے کیا کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ماں کا اللہ نے الگ سے حق بیان کیا۔ آگے اقیم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز میں کبھی ناغا نہ ہو۔ دیکھو ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے، ایک قائم کرنا ہوتا ہے۔ پڑھنا تو وہ اخبل طریقے سے کوئی بھی پڑھ لے۔ ایک انگریز مسلمان ہوا ریونڈ میں، بڑی تمیز سے لمبی لمبی نماز پڑھتا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا نا، تو اس نے پرانے کسی تبلیغ والے کو دیکھا، وہ بڑی اسپیڈ میں نماز ٹھک ٹھک ٹھک۔ انگریز نے بولا یار تم اتنی جلدی، ہم تو بڑے، ابھی تم نے ہی ہمیں نماز سکھائی ہے، پہلے اللہ اکبر کہو اور سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ، پھر تمہاری اتنی جلدی کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہمارا اللہ سے پرانا تعلق ہے، تمہارا بھی نیا نیا ہوا ہے، تمہیں کنیکشن بحال کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تمہیں کنیکشن بحال ہونے میں کیا لگتا ہے؟ ٹائم۔ ہمارا پرانا تعلق ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے وہ اتنی تمیز سے، میں نے ایک انگریز کو دیکھا ہمارے مدرسے میں آیا، جامعۃ الرشید میں، اتنی لمبی نماز پڑھتا تھا وہ، انگریز تھا، اتنی بڑی خوبصورت داڑھی اس کی، جبہ پہنا ہوا برطانیہ کا، ایسی پیاری نماز دیکھ کے رشک آتا تھا۔ ہم لوگ ایسے کھٹ 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 پڑھے جا رہے ہیں، نہ جماعت کی پابندی۔ تو آج سے عزم کرو، دیکھو جو فجر کی نماز صف اول میں جماعت سے پڑھ لے گا وہ باقی نمازیں بھی پڑھ لے گا۔ سفر ہو، حضر ہو، کچھ بھی ہو، کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑنی۔ خواتین کوئی شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، سفر میں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ نہ بھائی، اصل تو سفر ہے جس میں پتہ چلتا ہے اللہ نے 4 کی 2 اس لیے تو کی ہیں تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے۔ تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لیکن بے موقع نہیں، موقع دے کے۔ بالکل خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے، گھر میں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے۔ دیکھو آج کل ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بڑے بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں، لوگ نیچے دیکھ کے ماشاءاللہ بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نیچے برا بھلا کہو، شرم نہیں آتی؟
तुम्हारा कोई बाप या भाई नहीं है, ये भी नहीं अनिल मुनकर है। क्योंकि जब आप इस तरह कमेंट्स करते हो ना तो अगले को थोड़ा सा धचका लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, व्लॉगर्स मंगेतरों के साथ घूम रहे हैं, सफर कर रहे हैं और व्लॉग बना रहे हैं। आप नीचे लिखो तुझे शर्म नहीं आती है, तेरे क्या लगती है जो तू इसको, तू 2 बोल पढ़ के निकाह क्यों नहीं पढ़ लेता, इसके साथ बीवी क्यों नहीं बना लेता, हमारे कल्चर को खराब कर रहे हो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, ये भी नहीं अनिल मुनकर में है। उसके नीचे लिखो गलत कर रहे हो तुम, हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हो। आजकल टीवी में और इंटरनेट पे कुछ ऐसे एंकर आ रहे हैं, बड़ा बेहुदा मजाक करते हैं, उनके प्रोग्राम लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठ के देख रहे होते हैं, वो बड़ा फुहश मजाक कर रहे होते हैं, इशारा करो, हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं। नीचे लिखो तुझे शर्म नहीं आती है, तू तेरी कोई मां बहन नहीं है जो तू इस तरह का मजाक कर रहा है। नीचे लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी बड़ी चमक रही है आज तो, आप लग रहा है बड़ा अच्छा मेकअप लगा, ठरकी सारे बैठे हुए होते हैं यार। तुम्हें बेशक वो चमकती भी लगे, बेशक वो अच्छी लगे तुम्हें, लेकिन बुराई को प्रमोट तो नहीं करो ना, काम तो अच्छा नहीं है ना। अबे तुम्हें अगर चर्स अच्छी लग रही है तो पी लो छप्पड़ में गंदे नाले में बैठ के, तौबा इस्तिगफार करके पियो, गलत है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कहो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है तू चर्स पीता हुआ। बुराई को प्रमोट तो ना करो ना, गलत को गलत तो कहो। देखो कितनी अच्छी खुशी होती है जब मैं किसी बगैर दाढ़ी वाले को कहता हूं यार दाढ़ी रख लो, कहता है यार मैं दिल से मानता हूं दाढ़ी रखनी चाहिए, बस दुआ करें अल्लाह मुझे तौफीक। अच्छी बात है माशाल्लाह कि चलो उसको एहसास तो है, लेकिन बाज ऐसे उनको बोलो दाढ़ी रख लो, कि सारा इस्लाम दाढ़ी में रखा हुआ है क्या? दाढ़ी वाले देखे नहीं, चोर होते हैं दाढ़ी वाले, ऐसे होते हैं। अबे भाई तू एक गलत कर रहा है, तू मान तो लेना उसको, जो मान लेता है अल्लाह उसको तौफीक भी दे देता है। तो आप चर्स पी रहे हो, आप हीरोइन पी रहे हो, आप सुट्टे लगा रहे हो, ये तो ना कहो ना पिया करो, बहुत अच्छा माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है आंटी आप चर्स पीते हुए, तो ये ना किया करो। आपको बेशक वो आंटी अच्छी लग रही है, आप ये ना लिखो, आप बोलो भाई आंटी ये आप बुरा कर रही हो, आप क्यों अपने जो है ना फेसबुक पे और टिकटॉक पे आप अपने हुस्न की नुमाइश क्यों कर रही हो? ये गैरत के खिलाफ है, ये हया के खिलाफ, ये अंग्रेजों पे सूट करती है ये चीजें, वो आखिरत को थोड़ी मानते हैं। तो नहीं अनिल मुनकर में ये भी दाखिल है, समझते हो? आइंदा ये ना लिखा करो आप मंगेतर के साथ ब्लॉग बना रहे हो, लोग अपनी बीवियों के साथ अधूरे कपड़ों में आ रहे हैं, जिसका चैनल नहीं चल रहा हो ना यूट्यूब पे, वो फिर बिलाखिर लास्ट उसके पास ही होता है अपनी खूबसूरत बीवी आधे कपड़े में ले आता है, वो बाल खुले हुए और आधे, तो फिर सारे जितने भी औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल और डिफेंस और सारे ठरकी उसके चैनल पे जमा हो जाते हैं, दनादन उसका चैनल चलना शुरू और नोट छापने की मशीन बनता है वो। समझ में आ रही है बात? तो आओ नहीं बोल तो आओ, तो नीचे लिखो भाई क्या कर रहा है यार, शर्म नहीं आती, अपनी बीवी क्यों सारी दुनिया को दिखा रहा है, तो और इस लिबास में तो दिखा रहा है, तो थोड़ा सा गैरत है तो थोड़ी सी हो सकता है शर्म अभी आ जाए, वरना जब गैरत बिल्कुल खत्म हो जाती है ना तो फिर बेगैरती का ताना दोगे, वो कहेगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बेगैरत कहा। वो एक चोर पकड़ा गया था अदालत में, तो जज ने कहा कि तुमने इतनी ऐसे तुमने खूबसूरती से चोरी की है, किसी को पता ही नहीं चला। तो कहते हैं आप पहले आदमी हैं जो मेरी तारीफ कर रहे हैं सर, मैं आपका शुक्रगुजार। वो जज तो डांट रहा था, वो समझ रहा है क्या हो रही है, तारीफ हो रही है मेरी। तो नहीं अनिल मुनकर में ये भी दाखिल है कि जो बुरी चीज है उस पे अपने राय का इजहार करो कि ये बुरी है, उसको अच्छा मत कहो। समझते हो नहीं समझते? वनहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, जहां नहीं अनिल मुनकर होगा मुखालफत होगी, तो अल्लाह ने कहा सब्र करना है। अब आखिरी बस जल्दी से जो बहुत अहम है, आगे लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये कहा या बुनैया वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और इससे पहले का वगदुद मिन सौतिक, अपनी आवाज को क्या करना है बस। ये बहुत अहम मसला, बस इसी को बता के बयान खत्म करता हूं। आवाजों को क्या करना है, बोलो बस। आजकल नौजवान आदमी का गला उसके कंट्रोल में नहीं है, घर में जब बात करेगा चीख चिल्ला के, कहीं भी होगा चीखेगा, बाप के सामने चीखेगा, माँ के सामने चीखेगा, शौहर बीवी के सामने चीखेगा, बीवी शौहर के सामने चीखेगी, सब चीख रहे हैं। जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने घरों में, ये बहुत माहौल हो गया है, पहले हमारे घरों में तमीज का माहौल था। हम जब मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास गए ना उनकी सोहबत में, तो चंद तलबा थे, थोड़ा सा आमला था, कुछ उलमा थे, हमने वहां देखा यहाँ इतनी खामोशी का माहौल है, कोई ऊंची आवाज से बात ही नहीं करता, ऐसा सुकून मिलता था, ऐसा सुकून। हजरत आया करते थे, आधा घंटा हल्की फुल्की नसीहत की, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, सुनने को फोकस कर रहे हैं। फिर जब गए तो बड़े आराम आराम से बात कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में मेरे वालिद साहब आए वहाँ मदरसे में देखने के लिए ना, मैंने उनको बिठाया। वालिद साहब कहते हैं यार यहाँ वो सुकून है जो हमें मज़ाहिर उलूम में, मेरे वालिद साहब का घर मज़ाहिर उलूम इंडिया में करीब था, वहाँ से शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, कह रहे हैं ये वो सुकून, ऐसी सकीनत नाजिल हो रही है जो हमें मज़ाहिर उलूम में मिला करती थी, ये वो सुकून है यहाँ। आज घरों का सुकून शार्ट क्यों हो गया? कोई भी तमीज़ से बात नहीं करता। लुकमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि
اے میرے بچوں تمیز سے بات کرو, آواز کو کیا کرو. بچہ جب گھر میں چیخے آپ اس کو منع کریں, بیٹا آواز کیا کرو, پست, آہستہ, آرام سے. ہم انسان ہیں, ہم گدھے نہیں. کیوں لقمان علیہ السلام نے آگے کیا کہا, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دیکھو بیٹا سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی. تو کیا خرابی ہے گدھے کی آواز میں؟ تمیز سے بات نہیں کرتا, بس جب بات کرے گا کیسے کرے گا, بولو چیخ. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. بھائی گدھا بھی وہی بات کرتا ہے جو بلی کرتی ہے, مرغا کرتا ہے, مرغی کرتی ہے. جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے, ایسا ہی ہے نا, آرام سے میاؤں میاؤں کرتی ہے. گدھے کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو آرام سے بتا دے بھائی تو, لیکن گدھا کیا کرتا ہے, نہیں آرام سے نہیں, تمیز سے نہیں. گدھا پہلے پورے پریشر سے ہوا اندر لے کے جائے گا, ہوا پورے پریشر سے ایک دم پریشر کے ساتھ نکالے گا, پھر آگے لے گئے, پھر پورے پریشر. ابے بھائی اتنی ٹینشن خود بھی لے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا ہے, تو تمیز سے بتا دے تیرے کو چاہیے کیا, آرام سے بھی تو بتا سکتا ہے نا. تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, گدھے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. گھروں میں باتیں غلط نہیں ہو رہی ہوتی, اسٹائل کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, طنز ہوتے ہیں. جب کوئی گھر میں مسئلہ ہو, بیگم صاحبہ کا کوئی مسئلہ ہے, بیگم سے بولو تمیز, پہلی رات میں بتا دو, دیکھو اس گھر میں تمیز کا ماحول ہے, چیخنے چلانے کا ماحول, بیگم کوئی بات ہو تمیز سے بتا دینا. عورت بتا دے اپنے میاں کو آپ نے جو بات کہنی ہو کیسے کہنی ہے, تمیز سے. اماں کو بتا دو اماں یہ بہو آئی ہے, جو کہنا ہو نا آہستہ آرام سے عزت کے ساتھ, دیکھو بیٹا روٹی ایسے نہیں بلکہ ایسے پکا دو. اماں کیا کر رہی ہوتی, تجھے تو روٹی پکانے تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں ہے, تیری ماں نے تجھے آلو چھیلنا نہیں سکھایا, یہ کیا چھیلا ہے, تو اب محبت ہوگی گھر میں. بھائی آرام سے بتا دو محبت سے, بیٹا تمہاری ماں نے بہت کچھ تمہیں سکھایا ہے, الحمدللہ سب کچھ سیکھ کے آئی ہو, تھوڑی سی یہ غلطی ہے یہ میں سکھا دیتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی, تمیز اور بغیر تمیز میں کتنا فرق ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں ایک سوئمنگ پول میں وہ کھڑے ہوئے, تو ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لائی سوئمنگ سکھانے کے لیے, وہ انگریز خاتون تھی. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہ کہ تمیز, یہ کس پر بات ہو رہی ہے, جب بات کرو آرام سے تمیز سے. تو وہ خاتون لے کر آئی اپنے بچے کو, انگریز خاتون سوئمنگ سکھانے کے لیے, چھوٹا بچہ, ادھر ایک پاکستان کی خاتون وہ بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے. کہہ رہے ہیں دونوں کا اسٹائل میں نے دیکھا, انگریز خاتون اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا چھلانگ لگاؤ, بچے کو ڈر لگ رہا ہے, پہلی دفعہ سوئمنگ پول میں جا رہا ہے. ماں کہہ رہی نہیں تم کر سکتے ہو, تم بہادر ہو, تمہارے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے, جذبہ رکھا ہے, اور تم جب سوئمنگ پول میں اترو گے دوسرے بچے بھی تمہیں دیکھ کے حوصلہ کریں گے, مجھے پتا ہے. تم بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستانی تھی اس نے کہا بیٹا چھلانگ لگاؤ. نہیں بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے میرے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں لے کر آؤ, یہ یہاں یہی کرے گا, یہ جہاں جاتا ہے کتوں کی طرح ذلیل کرتا ہے ہمیں. یہ بات دونوں کی سیم ہے نا, اسٹائل کیا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسٹائل تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, یہ بیوی سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ باپ سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ ماں سے بھی اسی طرح بات کرے گا. تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں, تمیز کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. جو بات آرام سے عزت کے ساتھ رسپیکٹ دے کے طنز نہ کیا کرو. بعض دفعہ انسان چیختا نہیں ہے لیکن طنز ایسے کر رہا ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, انسان آگ لگ جاتی ہے. جیسے ساس نے بول دیا نا بہو سے, اب ساس نے کہیں بیان سنا کہ بات ہمیشہ آہستہ لاؤڈلی نہیں, بڑے آرام سے بات کرنی چاہیے. اب وہ بہو کو سمجھا رہی ہے, دیکھیے بیٹا تمہاری ماں نے تمہیں بالکل بھی سلیقہ نہیں سکھایا ہے, لگتا ہے تم لوگ بھنگیوں چماروں سے تمہارا تعلق رہا ہے. اسٹائل تو یہاں بھی, لیکن یہ تو بھائی اس سے تو بہتر تھا چیخ لیتے, کیا خیال. تو تنزیہ جب اسٹائل ہوتا ہے نا اصلاح کا گھروں کے اندر, اور چیخنا چلانا ہوتا ہے, اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو عزت دینا سیکھیں, اس سے عزت ہوگی, اور آرام سے بات کریں. یہ کس کا حکم ہے, لقمان علیہ السلام کا. آج نوجوان جو ہے نا اس پہ فخر کرتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں. بھائی یہ تو پاگل ہونے کی علامت ہے, آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا. ایک دفعہ وہ کیس آیا, طلاقیں دیتے ہیں لوگ غصے میں, کیس آیا میں نے غصے میں دھڑ 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 طلاقیں دیتی ہوں, اور میں تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. میں نے پاگلوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ان کی بیویاں پھر ان کے نکاح میں نہیں رہتی. میرے پاس کیس آیا, غصے میں پاگل ہوا, قتل کر دیا, زندگی برباد ہو گئی بندے کی, زندگی برباد ہو گئی.